کلب کے صدر جناب عبد الرحمان فریدی صاحب، جناب خالد شوق صاحب، ان کے جو ہے ابھی جنرل سیکرٹری ہیں پریس کلب کے جنرل سیکرٹری جناب خالد شوق صاحب، اور اس کے علاوہ طاہر عباس صاحب جو ایم آر نیوز کے منیجر ہیں، چیئرمین ہیں، کوئی عہدہ ہے ان کا اچھا عہدہ ہے۔ باقی کہ کل ایک فیصلہ آیا ہے انجمن تاجران کے متعلقہ تھا نا جی، تو وہ آپ کے نوٹس میں دینا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ پہلے ایک فیصلہ آیا تو انہوں نے خوب شور مچا دیا دوسری پارٹی نے اور ہار پہن لیے، اور میں نے ان کو کہا بھی صحیح فیس بک پہ، میں یہاں اپنے ملک میں موجود نہیں تھا، میں بچوں کو ملنے گیا ہوا تھا بحر دبئی ابو ظہبی، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ تفصیلی فیصلہ آنے دو، اتنی جلدی مت کرو، تو اتنی گرم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، گرم کھانے سے کبھی کبھی منہ بھی جل جاتا ہے۔ اور جب فیصلہ آیا تو یقین مانے وہ ہمارے پاس فیصلہ وہ بھی موجود ہے، تو اس میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ کس چیز کی خوشیاں منا رہے تھے۔ چیلنج تو ہمارے ماہر جاوید اکبر کلاسرے نے کیا ہوا تھا ہماری طرف سے، ہمارے گروپ کی طرف سے، ان کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ آپ نے الیکشن غلط کرایا ہے۔ جج صاحب فیصلہ دے رہے ہیں پڑھ کے، دیکھیں جی آدمی میں اگر فہم و فراست نہ ہو، خود پڑھا لکھا نہ ہو، میں اگر صحیح میرا انگریزی میں فیصلے ہوتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب ہے اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو ہم کس سے پڑھا بھی سکتے ہیں نا، اس کی وضاحت تو لے لو کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا کیا ہے۔ جج صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو دائر کرنے میں ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے، دائرگی میں غلطی ہوئی ہے، اس نے نہ ہمیں غلط کہا، ہمارے گروپ کو نہ غلط کہا، نہ ان کو غلط کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے دائرگی میں ایگزبٹ نہیں ہوئے ہیں، چیزیں ایگزبٹ نہیں ہوئی ہیں، یعنی ویسے تو شامل ہوئی ہیں جیسے کہ ایک پہلے شامل کرنی پڑتی ہیں، وہ اس طریقے سے شامل نہیں ہوئی ہیں، ٹیکنیکل اس پر اس نے فیصلہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل اس میں خرابی ہے، اس نے ساتھ یہ بھی لین دے گیا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دوسری کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ ہم نے اپیل کی کہ بھائی یہ فیصلہ غلط آیا ہے، یہ اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو ہم اس کی کمی بیشیاں پوری کریں گے۔ تو جج صاحب نے کمال مہربانی کی، ہم نے چند دن پہلے ہی فیصلہ اپیل دائر کی، تو کل انہوں نے سابقہ فیصلے کو سسپینڈ کر دیا، ڈسمس کر دیا، اس کو ختم کر دیا کہ وہ تمام ہمارے ڈاکومنٹس جو ہمارے آدمی سے مس ہو گئے تھے، اس نے جلدی میں کی، باہر جاوید اکبر کلاسرے نے، اس کو چاہیے تھا، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا ہمدرد ہے، اس کو چاہیے تھا کہ کسی وکیل کی مشاورت سے، کسی اچھے وکیل کی مشاورت سے یہ جو ہے معاملہ چلاتا، اور کیونکہ قانونی معاملات ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ سارے کا سارا انہوں نے دھڑام تختہ کر دیا۔ کل یہ سامنے یہ میرے پاس فیصلے ہیں، یہ اپنا مدد دے دیں آپ سب کو، آپ دے دیں رمضان صافی صاحبان کو خاص کر، یہ میرے پاس فیصلہ ہے جی، اس کو پوری طرح پڑھیں، کلیئر کٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈسمس، معاملہ ختم، پچھلا جو بھی ہوا ہے سب ختم، باقی دوست کوئی لینا چاہیں دے دو، ٹھیک ہے نا جی، جبار بھائی کے پاس آ گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو بھی معاملات ہیں، پیچھے وہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے کر ڈالی، انہوں نے کہا کہ خود ساختہ انجمن تاجران بنا لی۔ میرے بھائی ہم نے خود ساختہ انجمن تاجران نہیں بنائی، دو فیصلے جج صاحب کے، 15/3 کا، 1/4 کا، ہمارے اس نے کہا کہ الیکشن کمیٹی حاجی سلیم بودلہ مرحوم والی کمیٹی الیکشن کرائے گی، آپ کا الیکشن 1 مہینہ بعد تھا، آپ نے مہینہ اس کی تاریخ پیچھے کر دی، ہمارا الیکشن پہلے تھا، آپ نے 2 نمبری کی ہے، آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے عدالت کے بغیر ہوٹلوں پہ جو ہماچے پڑے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں بیٹھ کے الیکشن کمیٹی بنا دی۔ کیا یہی دستور ہے؟ جب کشتی آپس میں ہو تو میدان صاف رکھنا پڑتا ہے، کلیئر رکھنا پڑتا ہے، ایک ہمارا اصول، دستور، آئین، دستور ہمارا رجسٹرڈ ہے، ہماری انجمن تاجران رجسٹرڈ ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں نے چلنا ہے، کوئی ملک ہو، کوئی گھر ہو، کوئی تنظیم ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، اس کو کسی قاعدے قانون کے تحت چلانا پڑتا ہے،
ہمارا ایک قاعدہ قانون ہے، آپ تمام سٹیک ہولڈر صاحبان سے، جتنے بھی الیکشن کے سٹیک ہولڈر تھے، آپ ان کے مشورہ سے الیکشن کمیٹی بناتے۔ سن 99 سے ہم آ رہے ہیں، شہر میں کوئی آدمی انگلی کھڑی کرے، جو بھی بنا ہم نے بڑے احترام کے ساتھ اس کو چارج ہینڈ اوور کیا۔ سب سے پہلے سن 99 میں اپنا سعید جنرل اسٹور کے خلاف ہم الیکشن لڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس کے بعد اور دوست ہے سیٹ اسلم صاحب، مجھے رات کو گھر سے اٹھوایا گیا کہ چارج ہینڈ اوور کریں۔ میں نے کہا یار کون سی بلا آ رہی تھی کہ رات کو آپ نے گھر سے اٹھوا لیا؟ جی بسم اللہ، آپ چارج ہینڈ اوور کریں، ہار جیت وپار ہے، یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے۔ ہم پچھلا الیکشن ان سے ہار گئے تھے، کوئی آدمی انگلی اٹھا کے بتائے کبھی ہم نے کوئی اجلاس بلایا ہو ان کے خلاف، کبھی ہم نے ممبران کو اکٹھا کیا ہو؟ کوئی بندہ بتائے انگلی اٹھا کے؟ بالکل آپ لحاظ نہ کریں، کبھی ہم نے ان کے راہ میں روڑے اٹکائے ہوں، مگر ہر جگہ ان کو کہا ہے اگر ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ مگر وہ ہمارے سے بہت خوفزدہ تھے، ہمیں وہ کسی پروگرام میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا، خیر ان کی اپنی مرضیاں خود ساختہ ہم نے نہیں بنائی، آپ نے خود ساختہ بنائی، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جھوٹا سچا کر کے رہیں گے، چھوڑو الیکشن کو۔ انجمن تاجران، ہماری انجمن تاجران تنظیم تاجران پاکستان رجسٹرڈ ہے، پاکستان لیول پر رجسٹرڈ ہے۔ اگر وہ ہمیں نوٹیفائیڈ کر دے انجمن تاجران لیا کو، تو دنیا کے کوئی طاقت اسے نہیں جھٹلا سکتی، آپ سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم نے یہاں کے لوگوں میں سیاست کرنی ہے، ہم یہاں کے لوگوں کا اعتماد لے کر آئیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم آپ لوگوں نے زبردستی مسلط ہونے کی کوئی، جب آپ کو عدالت نے 2 فیصلوں کے تحت آپ کو روک دیا، آپ نے کیوں دوبارہ زبردستی الیکشن کرا دیے؟ ہمارا الیکشن تو پہلے شیڈول کا اعلان تھا، آپ نے زبردستی کی ہے، آپ نے 2 نمبری کی ہے، آپ نے خود ساختہ انجمن بنائی ہے۔ یہ فریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حلفاً کہہ دیں کہ ان کے پاس فیصلہ ہو رہا تھا پریس کلب میں، 2 آدمی ہمارے خلیل انصاری صاحب، فوجی صاحب ہماری طرف سے دیے ہوئے تھے، 2 آدمی دیے ہوئے تھے ہم لوگوں نے۔ وہاں سے کون بھاگا؟ وہاں سے کون بھاگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں مانتے؟ آج اگر علیحدہ ابھی نہ کہیں لوگوں کے سامنے، ابھی کہنا ہے تو میں فخر محسوس کروں گا کہ کون وہاں سے بھاگا۔ وہاں پر بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ 2 آدمی لے کر رکنیت ساز کمیٹی بنائیں، 2 آدمی لے کر پھر الیکشن کمیٹی بنائیں، پھر الیکشن کریں، فیئر بات کریں، پہلے میدان کو صاف کریں، پھر کشتی کا ماحول بنائیں۔ ایسے نہیں میدان صاف نہ ہو اور کشتی کا ماحول بنا دیا جائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا الیکشن لیگلی تھا، آپ لوگوں کا لیگلی نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کریں گے اور بہت جلد ثابت کریں گے۔ رہا سوال فوٹو کا معاملات، کلیئر یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ سابقہ جج صاحب کا فیصلہ ڈسمس، وہ دھڑام تختہ نیچے چلا گیا پروگرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاجر برادری کو کے مفادات کو ہم نے نقصان پہنچایا۔ سن 99 میں جب انجمن تاجران کا ہم نے بیج بویا، انجمن تاجران کا نام تجویز ہوا سن 99 میں، نعیم ٹپ ٹپ والی دکان میں شیخ اسلام الدین زندہ تھے اور آسن کلاس والے زندہ تھے، شیخ محبوب بیکری والے زندہ تھے۔ جب جو آدمی پودا بیج لگاتا ہے، پھر پودا اگتا ہے، پھر پودا پروان چڑھتا ہے، پھر وہ ایک تانور درخت بن جاتا ہے، تو کیا وہ اس کی برائی چاہتا ہے؟ کسی صورت بھی برائی نہیں چاہتا، کسی صورت بھی برائی نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ انجمن تاجران کے مفادات کا، تاجروں کا ہم نے تحفظ کیا اور ہم نے اپنی پرواہ نہیں کی۔ 6 پرچے ہوئے، 6-7 پرچے ہوئے، اخلاقی طور پر ہمارا کوئی پرچہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے خلاف کوئی ہیروئن کا پرچہ ہے، کوئی منشیات کا پرچہ ہے، کوئی چوری ڈکیتی کا پرچہ ہے، کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں کا پرچہ ہے۔ الحمدللہ اگر ایف.آئی.آر ہوئی ہیں تو تاجران کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس کی تگ و دو کے لیے اگر ایف.آئی.آر ہوئے تو الحمدللہ ہائی کورٹ نے ساری ریمیو کر دیا، خارج کا۔ کسی ایف.آئی.آر میں ہم الحمدللہ چلان نہیں ہوئے ہیں، شکر الحمدللہ، نہ ہی کسی میں سزا ہوئے، اور تاجروں کے مفادات کے لیے ہوئے ہیں۔ تم بتاؤ اگر تمہارے خلاف کوئی ایف.آئی.آر کٹی ہے تاجروں کے مفادات کے لیے، ایف.آئی.آر کیوں کٹے گی؟ کون ایف.آئی.آر کٹے گا؟ اگر کسی مسئلے کے خاطر تم تھانے جاتے ہو تو چلو وہ اگلی بات میں آئے گی بات،
جو ان کے اپنے پروگرام میں آئے گی بات. تو الحمدللہ ہم نے کوئی انجمن دھڑے بندی سے انجمنیں کمزور ہوتی ہیں. آپ کو چاہیے تھا اگر آپ نہ ان کا جو ہے حافظہ کمزور ہے، یہ خاص کر یہ شہباز بھائی کا حافظہ تو بہت ہی تیز ہے، نہ ہی ان کا حافظہ کمزور ہے اور سب کو یہ جانتے ہیں، یہ ہر چیز جانتے ہیں الحمدللہ، ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے. ساتھ ساتھ گھروں میں رات کو پولیس داخل ہوئی معمولی نوعیت کے معاملے پر، سات گھروں میں پولیس داخل ہوئی. ایک حاملہ عورت تھی، خوف سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا. معمولی سی نوعیت پر وہ دکاندار تھے صدر بازار کے، وہ انہوں نے کوئی ہیروئن کا کاروبار نہیں کیا تھا، وہ یہی جو کرونا معاملات تھے اس میں کوئی تو مہمے ہو گئی کسی آفیسر کے ساتھ. تو مہمے یہ تو فیلڈ ہے، یہاں ہوتی ہے، 19-20 تو ہوتے رہتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ رات کو گھروں میں پولیس داخل کر دی جائے. کان پہ جو نہیں رہیں گی. الحمدللہ ہمیں تکلیف ہوئی، ہم نے کبھی مداخلت نہیں کی. بند تھا بازار کرونا کی وجہ سے، 4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی 8 آدمی 10 آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے پٹیاں باندھی، ہم نے دھرنا دے دیا. یہ اپنا شمالی گیٹ پر دھرنا دے دیا. ہم نے تحفظ کیا، تم نے بربادی کی. تم نے جو جس طریقے سے پروگرام چلایا، تاجر کی عزت خاک میں مل گئی. ہم ایک ریڑھی والے کے لیے پین لیتے تھے الحمدللہ. آپ 7 گھروں میں پولیس بڑھ گئی، اندر چلے گئی رات کو، بہت بڑے نقصانات ہوئے. عزت نفس مجروح ہوا، عزت نفس تاجر کی برباد ہوئی. آپ لوگوں کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. الحمدللہ آپ یہ بات مت کریں کہ بھائی اس میں دھڑے بندی میں آپ لوگوں نے نقصان پہنچایا. ہم نے نہیں کیا نقصان. الحمدللہ ہم دھڑا بندی کے بالکل خلاف ہیں. اور آپ نے سابقہ باڈی کو برباد کیا. 3 عہدیدار آپ نے کک آؤٹ کیے غیر رسمی طور پر. میرے بھائی اگر 3 آپ نے کک آؤٹ کیے تو آپ بھی نہیں رہے نا. ایک ہی مہر تھی. دماغ کی بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے بس اللہ کی طرف سے کوئی مسلط ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد تاجروں کی بات پریس کانفرنس میں وہ مفاہمت کی کر رہے تھے. الحمدللہ وہی کلیے پر آل ٹائم ہم تابعدار ہیں، آل ٹائم حاضر ہیں. آؤ میدان صاف کرو. اسی کلیے پر جو ہے غیر جانبدار آدمی مقرر کرو. اسی کلیے پر جب آپ پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے، فریدی صاحب نے کلیہ دیا تھا، اسی کلیے پر ہم آدھی رات کو حاضر ہیں. ہم مفاہمت کا جواب مزاحمت میں نہیں دینا چاہتے. ہم مفاہمت کے لیے آدھی رات کو بھی تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ تعالی.